أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق حصہ عبادات میں کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، آج میں آپ کو عبادات کے بارے میں کچھ بہت اچھی معلومات فراہم کروں گی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، عبادات جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ٹھیک ہے بچوں، کون کون سے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، انہیں ہم عبادات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں، تو اب جب ہم نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پاک صاف ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور پاک ہونے کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہم وضو کرتے ہیں۔ بچوں، آج میں آپ کو وضو کے بیان کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثرات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صاف ستھری اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ پیارے بچوں، ہم نے کس طرح کرنا ہے وضو؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاف ستھری اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت کریں۔ ٹھیک ہے، کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے۔ پھر ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے بچوں؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونے ہیں۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی اور مسواک کرنی ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنی ہے۔ پیارے بچوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ناک جو ہے الٹے ہاتھ سے صاف کرنی ہے۔ کس ہاتھ سے صاف کرنی ہے؟ الٹے ہاتھ سے ہم نے ناک صاف کرنی ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو 3 بار اس طرح دھوئیں کہ چہرہ کہیں سے بھی خشک نہ رہے۔ دونوں ہاتھوں میں 3 بار، دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح پانی لے کر ہم نے کیا کرنا ہے بچوں؟ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو 3 بار دھونا ہے۔ یعنی دونوں ہاتھوں میں آپ نے پانی بھرنا ہے اور اس سے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے، اور چہرے کو اس طرح دھونا ہے آپ نے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے سرے تک اچھی طرح پورا چہرہ دھونا ہے کہ پورا چہرہ آپ کا اچھی طرح تر ہو جائے، اچھی طرح دھل جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے سیدھے ہاتھ پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھوئیں۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے کونیوں سمیت، پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے ہم نے کونیوں سمیت۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں سے ہم نے نکالنا ہے، خلال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں،
پورے سر کا مسح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے سامنے کے حصے سے پچھلے حصے کی طرف پھیر لیں اور دونوں شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں گھمائیں اور کانوں کے پچھلے حصے پر پھیر لیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت گردن پر پھیر لیں۔ پھر پہلے سیدھے اور پھر الٹے پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت الٹے ہاتھ سے اچھی طرح دھوئیں۔ یاد رکھیں بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹانگوں کو الٹے ہاتھ سے اچھی طرح دھونا ہے۔ پہلے سیدھے پاؤں کو دھونا ہے، پھر الٹے پیر کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ بعض بچے سے اوپر سے دھو لیتے ہیں، ٹخنے چھوڑ دیتے ہیں۔ وضو کرتے وقت ہر چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں بھی دھونے ہیں اور چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، الٹے پیر کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ بچوں آپ کو سمجھ آئی یہ بات کہ ہم نے اس طرح وضو کرنا ہے اور وضو کو صحیح اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے، آپ نے کسی بھی اسٹیپ میں کمی نہ رہ جائے۔ اچھے طریقے سے وضو کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو آپ وضو کرنے کے بعد یہ سب کریں۔ بچوں آج کے لیے آپ کا یہ سبق تھا، وضو کا طریقہ۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔